بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تو جی دوستو، آج میں قرآن کے اوقاف کے بارے میں آپ لوگوں کو مکمل ڈیٹیل سے بتاؤں گا۔ یہ سبق نہایت ہی ضروری اور اہم ہے، لیکن اس سے پہلے میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ اگر آپ لوگوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور اس کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو لائک کیجئے اور سبسکرائب کر کے آل پہ پریس کیجئے، کیونکہ میں قرآن سے ریلیٹڈ اور دینی معلومات اور اسلامی مسائل جتنے بھی ہیں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ بہت ہی زبردست اور اہم وظیفے بھی میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ پچھلے دنوں ایک وظیفہ شیئر کیا تھا جس میں نے بتایا تھا کہ جادو کو 2 منٹ میں کیسے ختم کیا جاتا ہے، نظر کو 2 منٹ میں کیسے ختم کیا جاتا ہے۔ بہت ہی بہترین وظیفہ ہے، وہ بھی اس چینل میں موجود ہے۔ تو آئیے آج کی اس ٹاپک کی طرف چلتے ہیں کہ قرآن کے اوقاف کیسے ہوتے ہیں۔ کون سا حرف آ جائے، مثال کے طور پہ میم آ جائے، قرآن پڑھتے پڑھتے میم جو چھوٹا سا آ جاتا ہے، تھو آ جاتی ہے، زا آ جاتی ہے، تو ان تمام چیزوں کا مطلب کیا ہوتا ہے، تو ہمیں کیا کرنا پڑتا ہے، تو ان تمام چیزوں کو انشاءاللہ ہم لوگ جانیں گے، پہچانیں گے۔ تو آئیے قرآن کی طرف چلتے ہیں، پہلے پڑھ لیتے ہیں، پھر اس کے بعد مکمل آپ کو پریکٹیکلی طریقے سے بھی آپ لوگوں کو انشاءاللہ سمجھاؤں گا۔ یہ رموز اوقاف یہاں پہ بھی پڑھ لیجئے، قرآن میں پریکٹیکلی کر کے بتاؤں گا۔ بہت ہی اہم سبق ہے کہ ہر ایک زبان کے اہل زبان جب گفتگو کرتے ہیں تو کہیں ٹیر جاتے ہیں، کہیں نہیں ٹیرتے، کہیں کم ٹھہرتے ہیں، کہیں زیادہ ٹھہرتے ہیں۔ اس ٹھہرنے اور نہ ٹھہرنے کی بات کو صحیح بیان کرنے اور اس کا صحیح مطلب سمجھنے میں بہت دخل ہے۔ قرآن مجید کی عبارت کی گفتگو بھی اس انداز میں واقع ہوتی ہے، اس لیے اہل علم نے اس کے ٹھہرنے نہ ٹھہرنے کی علامتیں مقرر کر دی ہیں، جن کو رموزی اوقاف قرآن مجید کہتے ہیں۔ ضروری ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت کرنے والے ان رموز کو ملحوظ رکھیں، اور وہ اوقاف جو نشان دیا ہے وہ یہاں پہ آپ لوگوں کے سامنے ہے۔ ڈیٹیل کے ساتھ پڑھ لیتے ہیں، پریکٹیکل انشاءاللہ قرآن میں ہوگا۔ یہ نشان جب آتا ہے، یہ نشان ہے آیات کا۔ مثال کے طور پہ یہ آیت جب ہمارے سامنے آتی ہے، یہ والی، یہ نشان اس کا ہے، تو اس پہ ہم لوگوں نے ٹھہرنا ہوتا ہے۔ جہاں بات پوری ہو جاتی ہے وہاں چھوٹا سا دائرہ لکھ دیتے ہیں۔ یہ حقیقت میں گول تا ہے جو بصورت تا لکھی جاتی ہے، اور یہ وقف تام کی علامت ہے، یعنی اس پر ٹھہر جانا چاہیے۔ اب تا تو نہیں لکھی جاتی، چھوٹا سا حلقہ دیا جاتا ہے، اس کو آیات کہتے ہیں۔ یعنی جو یہ آیات ہے نا آخر میں یہ لکھی جاتی ہیں، اسی کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ یہاں پہ ٹھہرنا چاہیے۔ دوسرا اہم چیز ہے سارے قرآن میں اس چیز کو سمجھنا چاہیے۔ یہ اگر کسی نے غلط اس پہ وقف کیا تو مطلب اس پہ ٹھہرا نہیں، تو سمجھو کہ اس نے معنی میں بہت زیادہ گڑبڑ کر دی۔ وہ کیسے، وہ ہم بتائیں گے آپ کو۔ میم یہ علامت وقف لازم ہے، یعنی اس پہ ہر حال میں ٹھہرنا چاہیے۔ اگر نہ ٹھہرا جائے تو احتمال ہے کہ مطلب کچھ کا کچھ ہو جائے گا، مطلب کچھ ہے اور کچھ اور نکل جائے گا۔ اس کی مثال اردو میں یوں سمجھنی چاہیے کہ مثلا کسی کو یہ کہنا ہو کہ اٹھو 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 کے بعد آپ رک گئے کہ اٹھو مت بیٹھو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس آدمی کو ہم کہہ رہے کہ اٹھو، اٹھ جاؤ، صحیح ہے۔ تو اٹھو کے بعد ہم رک گئے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اٹھ گیا، اس کو ہم کہہ رہے ہیں کہ بھائی اٹھ جاؤ۔ اچھا مت بیٹھو، یہ ہم نے الگ پڑھ دیا کہ مت بیٹھو، اٹھو مت بیٹھو، تو ہم نے اس کو کہہ دیا کہ یار بیٹھنا نہیں ہے، جس میں اٹھنے کا امر اور بیٹھنے کی نہیں ہے، تو اٹھو پر ٹہرنا لازم ہے۔ اگر ٹہرا نہ جائے تو اٹھو مت بیٹھو، تو اٹھو مت بیٹھو ہو جائے گا۔ یعنی اس جملے کا یہی جملہ ہے، ایک ہی جملہ ہے، ایک ہی الفاظ ہے، لیکن معنی بگڑ جائے گا۔ کیسے بگڑے گا؟ مثال کے طور پہ شروع میں ہم نے کہا کہ نا اٹھو اور وقف کیا، رک گئے، مت بیٹھو۔ اب میں اس کو دوسرے طریقے سے پڑھتا ہوں، اٹھو مت بیٹھو، معنی غلطی ہو گیا نا، الفاظ وہی ہیں لیکن ٹھہرنے کے جو انداز ہے، اگر میں مطلب مت پہ کرتا ہوں، مت پہ ٹھہرتا ہوں، مت پہ، تو معنی بدلی ہو جاتا ہے، حالانکہ وہی الفاظ ہے۔ دیکھو میں یہاں پہ دوبارہ سمجھا دیتا ہوں، بہت ہی یہ مشکل ہے لیکن آپ لوگوں کے ذہن میں آ جائے گا۔ پھر بھی کوئی اشکال ذہن میں آ جائے تو لازمی کمنٹ میں بتا دینا، میں سمجھا دوں گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جیسے یہاں پہ ہے اٹھو، رک گیا میں، مت بیٹھو، صحیح ہے۔ میں بھائی اس کو ایک ساتھ پڑھتا ہوں تو معنی غلط ہو جائے گا۔ دیکھو اٹھو مت بیٹھو، تو اس میں یہ ہے کہ نہیں، مطلب اس کو ہم کہہ رہے کہ بھائی اٹھنا نہیں ہے آپ نے، بیٹھ جاؤ، لیکن اوپر کیا کہہ رہے ہیں کہ بھائی اٹھ جاؤ، بیٹھنا نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی یہاں تک؟
قو کے بارے میں بات آ گئی کہ اس پہ ٹھہرنا چاہیے. میں اگر یہ علامت وہاں ہوتی ہے جہاں مطلب تمام نہیں ہوتا اور بات کہنے والا ابھی کچھ اور کہنا چاہتے ہیں، مطلب بات ابھی جا رہی ہے لیکن یہاں پہ مطلب قو آ جاتی ہے تو وہاں پہ ٹھہر جاتی ہے، لیکن بات اس کا مطلب یہ ہے کہ بات ابھی اس کے متعلق اور بھی بات چل رہی ہے، کوئی ٹاپک بدلی نہیں ہوا، وہی ٹاپک چل رہی ہے. یہ قو اکثر وہاں پہ آتا ہے نشاندہی. مثال کے طور پہ یار کوئی بولے نا کہ یار ہم لوگ جو ہے نا مطلب ساجد کے گھر گئے تھے اور ساجد کے گھر میں ہم لوگوں نے کھانا کھایا اور پھر جو ہے نا ہم لوگ باہر گھومنے پھرنے چلے گئے. تو باہر گھومنے پھرنے کا پھر موضوع جو ہے نا الگ ہو جاتا ہے کہ یار باہر گھومنے پھرنے چلے گئے، وہاں پہ چاکلیٹ کا ہے، یہ کا ہے. تو پہلے موضوع تھا ساجد کے گھر کا، ساجد کا موضوع ٹاپک جو ہے نا ساجد کے گھر کا ختم ہوا کہ ساجد کے گھر میں گئے، وہاں پہ جوس پیا، پانی پیا، شربت پیا، یہ کیا. پھر ساجد کے گھر سے باہر نکلے تو موضوع چینج ہو گیا. تو یہ قو وہاں پہ آتی ہے کہ بھئی یہ قو اس علامت کے لیے آتی ہے کہ یہاں پہ ٹھہر جاؤ، لیکن مطلب یہ ہے کہ ابھی آپ ساجد کے گھر میں ہی ہو، ابھی بات ساجد کے بارے میں ہی چل رہی ہے. یہ جیم کا نشان جہاں پہ آتا ہے جیم کا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وقف جائز ہے، یہاں پہ وقف ٹھہر سکتے ہو، یہاں ٹھہرنا بہتر ہے اور نہ ٹھہرنا جائز ہے. اگر نہیں ٹھہرتے تو پھر بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ ٹھہر جاؤ. یہاں پہ زا کی علامت یہ یہاں نہ ٹھہرنا بہتر ہے، جہاں پہ زا آتا ہے نا وہاں کوشش کرو کہ نہیں ٹھہرو. اس خود کی علامت یہاں پہ یہ ہے کہ اگر مثال کے طور پہ آپ تک گئے تو پھر ٹھہر جاؤ، اگر نہیں تکے ہو تو ملا کے پڑھ لو، مسئلہ نہیں ہے. اگر مثال کے طور پہ تک گئے نا، مطلب آپ کا سانس رک رہا ہے تو رک گئے، نہیں تو ملا کے بھی پڑھ سکتے ہو. سولے آ جائے تو یہاں ملا کر پڑھنا بہتر ہے. قوف آ جائے یہاں پہ نہیں ٹھہرنا، قوف پہ نہیں ٹھہرنا ہے. اور یہ سول آ جائے سول، یہاں کبھی ٹھہرا بھی جاتا ہے لیکن کبھی نہیں، لیکن ٹھہرنا بہتر ہے. سول پہ جو ہے نا ٹھہرنا بہتر ہے. قف یہ آ جائے تو اس کے معنی ہے ٹھہر جاؤ. یہ علامت وہاں استعمال کی جاتی ہے جہاں پڑھنے والے کا ملا کر پڑھنے کا احتمال ہو. مثال کے طور پہ وہی بات ہے نا میم والی کہ یہاں پہ قاف قف جب آتا ہے نا تو رک جاؤ، آگے کے ساتھ نہیں ملاؤ. اور یہ سکتہ، تو سکتہ کی مثال یہ ہے کہ بھائی اس پہ رکنا چاہیے لیکن اس قدر رکنا چاہیے کہ سانس نہ ٹوٹے، وہ میں پریکٹیکلی قرآن میں بتاؤں گا. یہ وقفہ لمبے سکتے کی علامت ہے، یہاں سکتے کی نسبت زیادہ ٹھہرنا چاہیے لیکن سانس نہ توڑے. سکتہ اور وقف میں یہ فرق ہے کہ سکتے میں کم ٹھہرنا ہوتا ہے اور وقفہ میں زیادہ. تو سکتہ اور وقفہ تقریباً ایک ہی جیسے ہے، لیکن وقفہ میں تھوڑا بہت زیادہ ٹھہرنا چاہیے لیکن سانس نہ توڑنا چاہیے. اور لا کے معنی نہیں کے ہیں، یعنی جب لا آئے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے ٹھہرنا نہیں ہے. اور یہ پانچ جو لکھا ہوا ہے اس علامت کی مطلب یہ ہے کہ اس پہ مطلب وقف کرے تو اعادہ نہیں کرنا چاہیے. مثال کے طور پہ یہ 5 آ گیا، آپ مطلب وقف کر لیا تو دوبارہ پیچھے سے نہیں پڑھنا چاہیے، بس وقف کر لیا دوبارہ اس پہ پیچھے سے نہیں پڑھنا. ابھی اچھا یہ 3 نقطے آتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان میں سے کسی ایک پہ ٹھہر سکتے ہو، دوسرے پہ نہیں، یا پہلے والے پہ ٹھہر سکتے ہو یا دوسرے والے پہ ٹھہر سکتے ہو. ابھی پریکٹیکل کر کے میں قرآن میں آپ کو ایک چیز کا ڈیٹیل کے ساتھ، تو یہاں پہ آتے ہیں ابھی پریکٹیکل کے قرآن میں. دیکھ مثال کے طور پہ آخر میں ہم لوگوں نے یہ 3 نقطے پڑھے تھے. تو ذالک الکتاب لا ریب، یا اس پہ رکنا چاہیے یا اس پہ، ایسا نہیں کہ یار ہم دونوں پہ رکے، اس طریقے سے نہیں کرنا چاہیے ہمیں. دیکھو ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ طریقہ غلط ہے. کس طریقے سے پڑھیں گے؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. اب یہ 5 کی طرف آتے ہیں آخر میں، جو یہ 5 آ رہا تھا تو اس پہ آپ لوگوں نے اگر وقف کیا تو اعادہ کرنے کی ضرورت نہیں. مثال کے طور پہ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، رک گئے تو رک گئے، دوبارہ اس سے نہیں کہ علیم بما، بس ایک ہی ساتھ پڑھ لیا، یا رک گئے تو رک گئے، کوئی بات نہیں ہے یہاں پہ. لیکن بہتر یہ ہے کہ یہاں پہ رکے نہیں بندہ، ڈائریکٹلی پڑھ لے ایک ساتھ، جیسے وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ. یہ لا کی علامت کی طرف آتے ہیں. لا اس پہ کیا کرنا چاہیے؟ تو اس پہ بھی نہیں ٹھہرنا چاہیے. دیکھو مثال کے طور پہ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، مطلب نہیں ٹھہرنا چاہیے اس پہ. یہ لا کی علامت آتی ہے تو اس پہ ٹھہرنا نہیں. یہ قوف آتا ہے تو قوف پہ بھی ٹھہرنا نہیں چاہیے. اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون. تو یہ قوف پہ ٹھہرنا نہیں چاہیے، اس طریقے سے نہیں پڑھنا چاہیے من ربہم،
پھر یہاں سے شروع کرو وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اس طریقے سے نہیں، یہ طریقہ غلط ہے۔ صاد علامت کی طرف آتے ہیں تو صاد علامت میں یہ ہے کہ ملا کر پڑھنا چاہیے، لیکن اگر کوئی تک گیا تو بس پھر رخصت ہے۔ مثال کے طور پہ ہم یہ پڑھ رہے ہیں أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَى، سانس میری رک گئی تو بس صحیح آگے سے شروع کرو، اگر سانس نہیں رکی ہوئی ہے تو بس پڑھ سکتے ہو، کوئی مسئلہ نہیں ہے ایسا۔ مثال کے طور پہ أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين۔ اور ذا کے بارے میں آ گیا تو ذا کے بارے میں یہ ہے کہ اس پہ ٹھہرنا نہیں چاہیے، جیسے دیکھو مثال کے طور پہ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم، تو یہ ذا پہ ٹھہرنا نہیں چاہیے۔ اچھا، یہ جیم کی طرف آتے ہیں، جیم کی طرف یہ چھوٹا سا نشان جو جیم کا علامت ہے، یہاں پہ یہ ہے کہ ٹھہرنا بہتر ہے اور نہ ٹھہرنا جائز ہے۔ مثال کے طور پہ اگر آپ ٹھہر گئے تو اچھا کیا آپ نے، اور اگر ٹھہرے بھی نہیں تو تب بھی صحیح ہے۔ مثال کے طور پہ اگر ٹھہر گئے تو کیسے ٹھہر گئے؟ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، صحیح کیا آپ نے۔ اگر مثال کے طور پہ رکے نہیں، جیسے مثال کے طور پہ وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون، اگر ایک سان میں پڑھنا چاہتے ہیں، رکتا نہیں ہے کوئی بندہ تو تب بھی ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اگر رک گیا تو صحیح کیا اس نے، کوئی مسئلہ نہیں ہے اس پہ، لیکن رکنا اس پہ بہتر ہے۔ بہتر یہ ہے کہ یہاں پہ رکا جائے۔ اچھا، یہ طوا کی طرف آتے ہیں، طوا آ گیا تو طوا پہ ہر حال میں ہم لوگوں نے رکنا ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ یکاد البرق یخطف ابصارهم، رک گیا میں، کلما اضاء لهم مشوا فیہ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، رک گیا میں، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، یہ میں رک گیا۔ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، تو طوا پہ ہم لوگوں نے رکنا ہے۔ اچھا، میم کے بارے میں آ گیا تو میم پہ لازمی، میم کا مطلب یہاں یہ ہے کہ اس میم پہ لازمی ہم لوگوں نے رکنا ہے، نہیں رکیں گے تو میں وہی آپ کو بول رہا ہوں کہ اٹھو مت بیٹھو، یا میں ایسے بول رہا ہوں کہ اٹھو مت بیٹھو تو معنی بدلی ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پہ میم پہ ہر حالت میں وقف کرنا چاہیے، نہیں کریں گے تو پھر معنی بدلی ہو جائے گا۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، رک گیا میں، يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا، رک گیا میں، وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ۔ تو بھائی یہ میم پہ ہم لوگوں نے ہر حالت میں رکنا ہے، کسی بھی طور پہ اس کے ساتھ ملانا نہیں ہے۔ اور اچھا، آخر میں پہلے شروع میں جو پہلے میں نے وہاں بتایا تھا تو یہ گول یہ نشان کے بارے میں کہ یہ آیات ہیں، تو یہاں پہ ٹھہرنا ہے، یہاں پہ ہم لوگوں نے ٹھہرنا ہے، یہ جہاں بھی آ جائے تو وہاں پہ آرام سے اطمینان سے ہم لوگوں نے ٹھہرنا ہے۔ تو امید کرتا ہوں یہ آج کے قرآن کے اوقاف کا جو سبق تھا یہ آپ لوگوں کے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اگر کسی کے سبق مطلب کوئی بھی بات سمجھ میں نہ آ جائے تو لازمی طور پہ پوچھ سکتا ہے، انشاءاللہ مکمل ڈیٹیل کے ساتھ ہم لوگ ان کو بتائیں گے۔ اور اگر کوئی بھی دینی یا شرعی کوئی مسئلہ ہے تو وہ بھی ہم سے پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ ہر دینی مسئلے کے لیے ہم باقاعدہ ویڈیو بناتے ہیں، تو آپ بالکل پوچھ سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔